Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی نماز کی سنت سے متعلق کہ نماز سے پہلے، نماز کے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کی بعد جو سنتیں ہیں ان میں کچھ ضروری سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جن کا پڑھنا حدیث کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو پابندی سے ادا کیا ہے اور امت کو بھی پڑھنے کی ترغیب دی ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا، پوچھا تو آپ نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت میرے گھر میں ادا فرماتے تھے، پھر مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں لوگوں کو نماز پڑھاتے، پھر واپس آ کر 2 رکعت نماز سنت ادا فرماتے. اسی طرح مغرب میں لوگوں کو نماز پڑھاتے اور پھر واپس حجرے کے اندر تشریف لاتے اور 2 رکعت سنت ادا فرماتے. عشاء میں لوگوں کو نماز پڑھاتے اور واپس حجرے میں تشریف لاتے اور 2 رکعت سنت ادا فرماتے، اور تہجد کی 9 رکعت نماز پڑھتے اور پھر جب صبح ہو جاتی تو 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنت پڑھتے تھے. یہ ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے. اب اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز جو سنت نماز پڑھنے کا جو معمول تھا وہ گھر کے اندر تھا. سنت و نوافل آپ اپنے گھر کے اندر ادا کرتے تھے، فرض نماز جو ہے مسجد کے اندر ادا کرتے تھے. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی. دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں مؤکدہ جن کی آپ نے تاکید کی تھی ان سنتوں کو آپ ضرور پڑھا کرتے تھے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی 9 رکعت نماز پڑھائی، جبکہ 9 رکعت نہیں ہوتی ہے، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تہجد کی پڑھتے ہیں. تو 9 رکعت کے اندر اس روایت کے اندر جو ذکر ہے اس میں 3 رکعت وتر کی ہوا کرتی، 3 رکعت لائے وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد پڑھنے کا عادی ہے، تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سنت وہ وتر کی جو نماز ہے وہ تہجد کے وقت میں پڑھا کرے. اس کے لیے بہتر یہ بتایا، افضل یہ ہے کہ جو بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ وتر کی نماز عشاء کے بعد نہ پڑھ کے وہ تہجد کے وقت پڑھا کرے. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی. اور جو لوگ عادت نہیں ہے جن کی، تو جیسا کہ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں زیادہ تر، تو پڑھ لینا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں صبح کو آپ بھولے جانا پڑے. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں جو ہم اپنے گھر کے اندر بھی سنت و نوافل ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ گھر کے اندر جب اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں بھی خیر و برکت ہوگی. اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے اور اللہ کا نام ہی نہ لو کبھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم وہاں بھی سنت و نوافل پڑھنا چاہیے ہمیں. اگرچہ آج کے دور میں یہ کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جیسا ہم پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے، جس طرح نماز سے پہلے آتے نماز کے پہلے کی سنت ہے، اور جو نماز کے بعد کی سنت ہے وہ نماز کے بعد کی سنت ہے جب بھی پڑھ لیا جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ سوچنا چاہیے کہ گھر کے اندر پڑھ لیں گے تو پھر بعد میں بہت سے ایسا ٹائم آ جاتا ہے پڑھ نہیں پاتے رہ جاتا ہے. اس لیے ہمارے لیے بہتر تو یہی کہ ہم مسجد کے اندر پہلے آئے تو پہلے کی سنتیں پڑھیں، بعد کی جو سنت ہے وہ پڑھ لیا جائے. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث کے اندر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت
اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کبھی نہیں ترک کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے بھی اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ عام طور پر ظہر کی سنتوں میں کوتاہیاں ہوتی ہے، جو دیر سے آنے کی جس کی عادت ہوتی ہے عام طور پر اس سے یہ سنت چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کے اوپر دھیان دیں گے، ہم فرضوں سے پہلے آئیں گے تاکہ اتنے وقت پہلے آ جائیں کہ ہم کم سے کم جو ضروری سنت ہے ان کو ادا کریں۔ اب آگے بات آتی ہے جمعے سے پہلے کی۔ عام طور پر جمعے کے اندر جیسے بتلایا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف جمعے کی فرض نماز پڑھتے ہیں، ایسے وقت میں آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو رہا ہو اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا وہ چلا گیا، نہ پہلے کی پڑھی نہ بعد کی پڑھی، ایسا ہی زیادہ تر ہو رہا ہے۔ سلام پھیرتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں، جمعے کی فرض سے پہلے بھی 4 رکعت سنت موقعہ ہے۔ 4 رکعت جمعے سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقعہ ہے، اور جمعے کے بعد 6 رکعت سنت ہے، لیکن 4 رکعت اس میں سنت موقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کا بھی دھیان رکھیں، جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھیں کم سے کم، یہ سنت ہے، اس کے بعد 2 نوافل بھی ہیں۔ اب آگے بات آتی ہے کہ فجر کی جو سنت ہے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ فجر کے وقت اکثر و بیشتر لوگ دیر سے آتے ہیں، اور جب وہ سنت پڑھتے ہیں ایسے ٹائم جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز کے علاوہ کسی بھی فرض نماز کی تکبیر ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، سنت و نوافل میں مشغول ہونا جائز ہے۔ فجر کی فرض نماز جماعت کے علاوہ کسی اور نماز کی، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد کوئی بھی سنت و نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن فجر کے اندر گنجائش رکھی ہے، کیونکہ فجر کی جو سنت ہوتی ہے، جتنی بھی سنتیں ہیں تمام سنتوں میں سب سے زیادہ یہ تاکیدی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فجر کی سنت کو مت چھوڑو، چاہے تمہیں دشمن کے گھوڑے روند ڈالے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چاہے کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں لیکن فجر کی سنت کو مت چھوڑو۔ اب اگر کبھی ایسا کوئی شخص ایسے ٹائم پہ پہنچا کہ فجر کی جماعت تکبیر ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اور اس نے ابھی سنت نہیں پڑھی ہے، اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر آنے کے بعد دیکھیں ہمیں جماعت سے نماز مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر میں سنت پڑھتا ہوں تو مجھے جماعت سے نماز مل جائے گی یا نہیں، سامنے مسئلہ۔ اگر اسے پتا ہے کہ میں سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے جماعت مل جائے گی، تو سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ پتا ہے کہ میری جماعت نکل جائے گی تو پھر کیا ہے؟ اگر اسے یہ پتا ہے کہ میں جب سنت پڑھوں گا تو مجھے کم سے کم 1 رکعت یا دوسری رکعت میں پا لوں گا، امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو پھر کیا ہے؟ وہ سنت کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جماعت کے اندر شریک ہو جائے، تاکہ سنت اور جماعت دونوں کی فضیلت اس کو کیا ہو جائے؟ حاصل ہو جائے۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سنت جو پڑھے وہ جماعت کے مقام سے تھوڑا دور ہٹ کر، جیسے مثال کے طور پر اندر جماعت ہو رہی ہے تو باہر کے حصے میں سنت پڑھے، ایسا نہ ہو کہ اندر جماعت ہو اور اندر ہی نیت باقی سنت، ایسا نہ کرے، بلکہ یہ کہ جماعت کے مقام سے دور ہٹ کر پڑھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، اسے پتہ ہے کہ جماعت کا وقت، سنت گھر کے اندر پڑھنے فی الحال اگر ٹائم ہو چکا، اور اگر نہیں پڑھی مسجد کے اندر آ چکا ہے تو سنت ایسی جگہ پر پڑھے جو بالکل باہری حصہ ہو، بالکل سب کے بیچ میں نہ پڑھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاۃ بعد الفجر حتى تغرب الشمس۔ جس شخص کی فجر کی سنت رہ جائے، فجر سے پہلے نہ پڑھ سکے، وہ کب ادا کریں گے؟ سورج نکلنے کے بعد، مغرب وقت گزرنے کے بعد وہ سنت کو پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھی لیکن اس کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل سخت منع ہے، کیونکہ حدیث کے اندر فرما دیا صاحب کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ جب صاف منع کر دیا تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ جس کی سنت رہ گئی، سنت پڑھنا ہے تو سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
ایسے ہی آپ نے صاف منع کر دیا لا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں عصر کی نماز کے بعد، کوئی اگر نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے تو بھی نہیں پڑھ سکتا، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہو۔ تو اس لیے اس کا دھیان رکھیں، اگر کسی کی سنت فجر سے پہلے کی رہ جائے اور وہ جماعت سے نماز پڑھ چکا ہے، اب وہ سنت نہ پڑھے بلکہ سورج نکلنے کے بعد اگر پڑھنا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.